بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ماہ رمضان کا پورا مہینہ آپ نے گزارا اپنے احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور کچھ سمیٹ لینے کی جستجو کی، کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار کر لے۔ اور ایسے بدقسمت لوگ بھی رہے کہ جنہوں نے اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے کچھ نہ سمیٹا۔ آج کی رات، جس کے بارے میں لیلۃ الجائزہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ اپنا جائزہ لیا جائے کہ ہم نے اس میں کیا کیا، اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اور یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ اس رات جو ہے وہ مزدوری عطا کی جاتی ہے۔ اب یہ رات ہے، یہ رمضان کی آخری رات، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہی یہ ہے کہ پورا اس رمضان کو جس طریقے سے آپ نے گزارا، باقی سال کے 11 مہینے آپ نے کس طریقے سے گزارنے ہیں، اور جو سبق آپ نے اس مہینے پڑھا اور حاصل کیا اس کو امپلیمنٹ باقی 11 مہینوں پہ کس طرح کرنا ہے، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ ہمیں آج ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر پروفیسر محمد حماد لکھوی صاحب نے جوائن کیا، انہیں خوش آمدید کہیں گے شو میں۔ اور اوریا صاحب سے میں کہوں گا کہ بات کو آگے بڑھائیں اور جو ایک مختصر سا جو ایک جائزہ ہے اپنا بھی لیں ہم، کہ ہم نے کیا کیا۔ خیر، اپنا جائزہ تو خاتم کیا لے آپ، سوائے جسے کہتے ہیں ندامت کے اور شرم کے، شرمندگی کچھ نہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب اس بات پر شروع کرنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ اس حدیث سے آشنا ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ بہت بد نصیب ہے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر جو ہم نے یہ جو اسٹاک ٹیکنگ ہوئی ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ایک عمومی رویہ صرف میں اس پر ڈسکس کروں، باقی آپ بات کیجیے گا کہ ہم تمام سارے وہ غلط کام رمضان کے آنے تک روک دیتے ہیں، اور جس دن صبح عید ہوتی ہے ہم بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے شیطان کی طرح آزاد ہو چکے ہیں، اور ہماری وہ ٹریننگ، وہ روزے، وہ سب کچھ وہ کہاں چلا جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ معاشرتی دباؤ ہے، یا ہم رمضان کو صرف ایک تہوار کے طور پہ، ریچول کے طور پہ لیتے ہیں کہ صبح فاقہ کیا، رات کو اچھی افطاری کی، صبح اب تو دونوں فیشن بن چکے ہوئے ہیں۔ آپ سحری کبھی زندگی میں نے نہیں سوچا تھا کہ گھر سے باہر کی جاتی ہوگی، اب تو سحری جو ہے اب تو فنکشنز ہوتے ہوئے ہیں، اور بازار میں کھانا، اب خود سوچیں کتنی بڑی اس کے بارے میں وعید ہے کہ بازار میں کھانے والوں کے لوگ گواہی نہیں لیتے تھے، خاص طور پہ شریعت کے اندر۔ ہمارے ہاں تو وہ رمضان میں اس کا حصہ بن چکا ہوا ہے۔ اس میں میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ آپ خود اس میں گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلام کے دو فیچرز ایسے ہیں جو اگر ہم ہمہ وقت ذہن میں رکھیں تو کافی حد تک رمضان کا مسئلہ بھی ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پارٹ ٹائم مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے، بے شک جزوی مسلمان، جزوی سبمیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین یہ کمپلیٹ پیکیج ہے، اس میں پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے یہ کرو وہ کرو۔ ہاں، اسلام قبول نہیں کرنا تو وہ اس کی چوائس ہے، لا اکراہ فی الدین، آپ اسلام قبول کریں نہ کریں، اگر قبول کر لیا ہے تو مکمل اس کو لیں۔ کلب میں آ گئے تو پھر ممبرشپ پوری۔ اس کے بعد پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سیزنل مسلمان ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ آپ خاص سیزن میں تو بہت کچھ کریں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، بہترین اعمال اللہ کو جو پسند ہیں وہ ہیں جن پر انسان ہمیشگی کرے، چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ اور ویسے بھی کثرت اعمال کا تو امتحان ہے ہی نہیں، حسن عمل کا امتحان ہے۔ اعمال گنے نہیں جانے، ایویلیویٹ کیے جانے ہیں، لہٰذا آپ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لہٰذا اگر آپ کوالٹی ٹھیک کرتے ہیں اور کوانٹٹی کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے تو پھر مسلمان کو رمضان اور غیر رمضان سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک معمول رکھا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ اسی معمول کو رمضان میں بھی جاری رکھتے تھے، سوائے اس کے کہ جو طاق راتیں ہیں اس میں آپ نے لیلۃ القدر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم فرمایا، خود بھی آپ فرماتے تھے، پھر اعتکاف میں فرماتے تھے۔ جو چیزیں وقت کے ساتھ خود اللہ کریم نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹیچ کر دیں، اس کے علاوہ اگر انسان اپنے معمولات میں کبھی اتار کبھی چڑھاؤ کا شکار ہو تو یہ مسلمان سیزنل مسلمان یا ایسا مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب ہم اپنے معمولات ایک خاص ترتیب کے ساتھ لے کے چلیں اور خاص لیول کے ساتھ، تو پھر رمضان ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت بنتا ہے کہ ہمیں
ख़ास माहौल में जहाँ पे अंदरूनी जो हमारा दाखिली शैतान है वो भी पकड़ा हुआ है, बैरूनी माहौल भी ठीक किया हुआ है, उस माहौल में हमें बेहतर मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी के मामूलात सेट करने का। आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो स्टॉक टेकिंग हुई है, तो ये ठीक बात है कि हमें इन अगर रमज़ान में हम अपने मामूलात बाकी 11 महीनों के दुरुस्त नहीं कर सके तो कुछ डॉक्टर जो पूरी रमज़ान की आयत है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, उसके सामने अल्लाह ने इसका एक मकसद बताया, लअल्लकुम तत्तकून। बिल्कुल सही। इसका मतलब यह है कि ये वाकई इस काम के लिए आई है। बिल्कुल कि सही। अब ये तकवा जो है ये क्या हम यानी यार बात है इसमें फ़र्क होना, इस महीने में और बाकी महीनों में फ़र्क होना चाहिए। एक तरजीही नुक्ता है हाँ, जिंदगी गुजारने का, उसका नाम तकवा है। आप छोड़ें इसकी सारी इल्मी हाँ, बहस। सही है। वो तरजीही नुक्ता ये है कि हर दम आपके दिल में एहसास रहे कि कहीं मुझसे कोई छोटी ऐसी हरकत सरजद ना हो जाए जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस बन सकती है, और कोई छोटे से छोटा काम होने से रह ना जाए जो अल्लाह की खुशनुदी का बायस बन सकता है। ये दोहरा एहसास दिल में हो तो ये तकवा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकवा हाहुना, तकवा हाहुना, तकवा होना। अब ये दोहरा एहसास अगर आपको हर मामले में रहे, हम यहाँ काम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि हमारे इस काम में अल्लाह नाराज़ है कि राज़ी। ये तरजीही नुक्ता अगर हम हर काम पे ऊपर अप्लाई कर ले तो ये पूरी ज़िंदगी सैयदना उमर की जो रिवायत है, जो आपने खुद मिसाल दे के कहा कि तकवा बिल्कुल ऐसे है कि तुम झाड़ी है, काबल अहबार, असल में काबल अहबार जो हैं, अच्छा हाँ, उन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकवे की ये डेफिनेशन अच्छा जो यहूदी थे, हाँ, जो बाद में मुसलमान हुए, हुए, जो असल में ताबी हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वो शायद सहाबी जिनसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रवायतें हैं, हाँ बहुत ज़्यादा रवायतें, और इसराइलियात ज़्यादातर सारी वहीं से आई हैं। लेकिन ये अच्छा ये काब अल अहबार जो हैं रहमहुल्लाह, उन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को तकवे की डेफिनेशन बताई कि कभी आप झाड़ियों वाले जंगल में से गुजरें तो उन्होंने कहा गुजरे कैसे गुजरते हैं, हम अपना दामन समेट के गुजरते, यही तकवा है। तो दामन समेट के बच बचा के चलना, तो यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तकवा। हर लम्हा आप सोचते रहें कि अल्लाह की नाराज़गी से बचना है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है। आसन अमला की बात, ये दो जगह सूरह मुल्क में भी आया, सूरह काफ में भी आया, बड़ी ख़ास तरीके कि हमने दुनिया को खूबसूरत बनाया ताकि हम देखें ले जब लोगों को मैयों को मासूम। अब ये दुनिया को बेसिकली आजमाइश जो बनाया है और जीनत दे के बनाया है और ख़ूबसूरती दे के बनाया है और चाह वो जो हुब्ब शावात में नसावल, ये ज़रा सा इसमें देखें कि रमज़ान में कैसे हम इससे बचने के अल्लाह ने क्या हमें बताया था। देखें असल में ना दिल है ना इंसान का नफ्स, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बिल्कुल इंसान का नफ्स उसको बुराई की तरफ लेके जाता है, और दूसरा इब्लीस उसकी लश्कर है जो बुराई की तरफ लेके जाता है। ये पूरा रमज़ान के अलावा जितनी पूरी ज़िंदगी है ये काम करते रहते हैं। इस रमज़ान में ये खुसूसी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है कि इन दोनों शैतानों का बंदोबस्त हो जाता है। एक तो बंद हो गया, सुफ़िदत शयातीन व मरातिल जिन, एक तो बाहर वाले बंद हो गए, अंदर वाले के लिए भी ये जो इंतज़ाम है ना, ये जो फरमाया कि फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह वलम युग़लक़ मिन्हा बाब, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनमें से एक भी दरवाज़ा बंद नहीं रखा जाता, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसमें एक भी दरवाज़ा खुला नहीं रखा जाता। अब इसका क्या मतलब है कि जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए और जन्नत के दरवाजे खुल गए? इसका मतलब असल में जन्नती माहौल और फ़िज़ा कायम कर, जिसमें इंसानी नफ्स जो है, जो पहले बुराई की तरफ लेके जाता था, अब वो इसको नेकी की तरफ लेके जाता है। लिहाजा ऐसा ही होता है कि रमज़ान की पहली चांद नज़र आता है, मस्जिदें भर जाती हैं, और यूं ही रमज़ान ख़त्म होता है तो आप देख लें, आप शवाल की आप पहली रात को देख लें कितने लोग होते हैं। ईद की नमाज, बल्कि ईद की फजर जो है बहुत वीरान होती है, लोग ईद की नमाज। असल बात वही जो आपने शुरू में कही कि हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि क्या हमने खोया और क्या पाया, इसलिए कि अगर हम इस महीने की रहमत से महरूम रहे हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन हुरिमा खैरहा फ़क़द हुरिम, जो इसकी खैर और भलाई से भी महरूम रहा वो असल महरूम वो है। और दूसरी वो जो हदीस आपने बताई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अदरक रमज़ान, जिसको रमज़ान मिला फलम युग़फ़र लहू, वो अपनी मग़फ़िरत ही नहीं करवा सका। यानी अल्लाह की रहमत की यानी मूसलाधार बारिश हो रही थी, आप अपने बर्तन उल्टे करके बैठे हुए थे और बारिश हुई है, आपको कख भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फरमाया कि अब अदाउल्लाह, अल्लाह ताला फिर उसको अपनी रहमत से दूर कर देता है, और रहमत से दूरी का मतलब होता है लानत, गोया उसके ऊपर लानत हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि लैलतुल जायज़ा के बारे में एक रवायत है कि जी आखिरी जो रात है, उस रात के बारे में बताइएगा कि रमज़ान की आखिरी रात है या जब ईद से पहले वाली रात है? इसके बारे में क्या रवायत? इसके बारे में ना बहुत सारी रिवायात हैं, कोई कह लीजिए कि 4 या 5 किस्म की रिवायात मौजूद हैं।
اس میں کچھ میں تو یہ لفظ آتے ہیں اذا کان لیلۃ الفطر، جب یہ عید الفطر والی رات ہوتی ہے نا تو سمیت لیلۃ الجائزہ، اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا۔ اچھا، اس سے اصل میں لیلۃ الجائزہ کا کانسیپٹ آیا، اور بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شوال کی جو پہلی رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس پر پھر بہت سارے مضامین اور تقاریر اور سب کچھ چلتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ حدیث صرف ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے، یعنی جو من گھڑت جن کو کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے تھوڑا بہت ذوف فضائل میں وہ چل جاتا ہے، لیکن ایک یہ ہے 5ویں طبقے کی یہ حدیث ہے، یعنی جن راویوں نے جنہوں نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے اندر جو راوی ہیں وہ کذاب نوعیت کے راوی ہیں، اس لیے اس حدیث کو تقریباً سارے محدثین نے موضوع کہا، یا کم از کم کسی نے تو کہا تو ضعیف کہا، لہٰذا اس کو ہم اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ رہ گئی یہ بات کہ جو باقی احادیث کے اندر ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذا کان، یعنی یہ حدیث ہے ضعیف، وہ بھی میں نے عرض کیا ساری حدیث ضعیف ہیں، لیکن اس کے اندر بہقی نے بھی اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہے اذا کان آخر لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ اس پر پھر صحابہ نے یہ بھی سوال کیا کہ اہی لیلۃ القدر، کہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر تو 5 طاق راتوں میں گزر گئی، یہ جو آخری رات ہے وہ جب مزدوری کر چکا ہوتا ہے تو پھر اس کو مزدوری دی جاتی ہے، اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اگر کوئی لیلۃ الجائزہ کا کوئی کانسیپٹ ہے تو وہ پھر رمضان کی آخری رات ہے، وہ شوال کی پہلی رات ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ امام ابن قیم نے رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو بالعموم سو کر گزارتے تھے، اس رات میں کوئی خصوصی عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے۔ اور ویسے بھی آپ کا اعتکاف ہمیں معلوم ہے، جو سنت اعتکاف سب کرتے ہیں، تو اعتکاف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوال کا چاند نظر آتے ہی نکل جاتے تھے۔ تو اگر یہ رات شوال کی پہلی رات ہوتی، ایک اور بھی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جو عید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 راتوں کو جاگا تو لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن دل مردہ ہو جائیں گے۔ اب یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، یہ موضوع ہے، من گھڑت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی معمول کیا نہیں ہے، اور آپ نے کبھی بھی یکم شوال والی جو رات ہے اس میں کوئی خصوصی معمول نہیں فرمایا۔ لہذا عبادت کی جائے، عبادت ہر رات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، مباح ہے، لیکن اس کی خاص فضیلت سمجھنا وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فضیلت کا کوئی تصور بن بھی سکتا ہے تو وہ رمضان کی آخری رات ہے، شوال کی پہلی رات نہیں ہے۔ جی، یہاں پہ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔